سر وہ کہتے ہیں میں فکری اور معاشی دیانت پر سمجھوتا نہیں کروں گا، تو یعنی فکری دیانت پر سمجھوتے کا ادھر معاملہ ہے. معاشی دیانت پر میں سمجھنے سے قاصر ہوں، وہ تو بلا معاوضہ کہہ رہے ہیں میں اپنے سروسز جو ہیں وکالت کے وہ فراہم کروں گا، دیتا رہوں گا، مگر فکری دیانت کے اوپر انہیں سمجھوتا کیوں کرنا پڑا؟ آپ کی اور میری خبر تو ایک ہی ابھی کہ ضمنی انتخابات کے اوپر ذرا سا الجھیں اندر سے اور علیمہ خانم ناراض ہوئی ہیں. دوسرا ایک اور بھی خبر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے بھی ایک اندر سے مسائل، تین جھگڑے چل رہے ہیں کہ ادھر آپ کا پنجاب کا خواجہ شیراز عامر ڈوگر صاحب خواہاں ہیں کہ ان کو ملا جائے، ادھر کے پی کے میں اسد کیسر اور آپ کے جنید اکبر وغیرہ خواہاں ہیں. پھر آپ کا علیمہ خان اس لیے بھی دکھی ہیں کہ کیوں نہیں احتجاج ہو رہا. 5 اگست والا بھی اتنا نمایاں نہیں ہوا، انہوں نے کہا کس نے کہا لوکیشن چینج کرو. پھر 14 اگست کو جو احتجاج کو جشن بنا دیا گیا اس پہ بھی ناراض ہوئی ہیں. یہ جو اپوزیشن لیڈر کی بات کی نا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اعلان بھی انہوں نے جلدی میں کر دیا کہ جی راجہ صاحب نے آ کے بتایا تھا اچھکزئی صاحب ہی ہوں گے، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کا ایک ریئیکشن آیا، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کو ویسے ہی بڑا بے توقیر رکھا ہوا ہے پارٹی نے، کوئی مشاورت میں ان کو انوالو بھی نہیں کرتے. یعنی اس پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے اپوزیشن لیڈر چننا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو نام آپ نے لیے، یقیناً ان کی دلچسپی ہوگی، ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ جس پارٹی سے آپ ہیں اس پارٹی میں، اور بے شک اگر یہ اس طرح کر لیتے اچھکزئی صاحب کے نام پہ شاید کوئی معترض نہ ہوتا، لیکن آپ اعتماد میں تو لیتے نا. اس سے بھی ذرا تھوڑے بہت ایشوز ہوئے، بالخصوص عامر ڈوگر صاحب کے. عامر ڈوگر صاحب شاید شدید خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر بنے.